انبیاء تو 1.25 آئے، ہر نبی نے اپنے رب کا تعارف کرایا، مخلوق کو دکھایا، مخلوق کو بتایا رب کون ہوتا ہے۔ اور جب باری آئی امام الانبیاء کی، باری آئی امام الانبیاء کی، اللہ کے پاک پیغمبر نے رب کا یوں تعارف کرایا، رب کا یوں تعارف کرایا، اگر میں یوں کہوں تو بجا ہوگا۔ 1.25 انبیاء کرام اشارہ کرتے رہے، رب ایسے ہوا کرتے ہیں، رب ایسے ہوا کرتے ہیں، رب ایسے ہوا کرتے ہیں۔ باری آئی رسول اللہ کی، سامنے صحابہ موجود ہیں، امام الانبیاء نے رب کا یوں تعارف کرایا، گویا دکھا دیا کہ اللہ یوں ہوا کرتے ہیں۔ آقا نہیں آئے تھے، بیت اللہ میں 360 رکھے ہوئے، کوئی لات ہے، کوئی منات ہے، کوئی عزا، کوئی حبل ہے، کوئی یغوث، کوئی یغوب، کوئی نصر، کوئی ود، کوئی سوا، کوئی نائلہ، کوئی حساب نامی، مختلف معبودان باطلہ رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ نے جب ہمارے آقا کو دنیا میں مبعوث فرمایا، ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، اللہ کے پاک پیغمبر کو رب تعالیٰ نے نبوت دے کے لوگوں کی طرف بھیج دیا۔ اب میرا تعارف کراؤ، دیکھو کوئی لات کے آگے سر سجدے میں رکھے ہوئے، کوئی منات کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے، کوئی ان کے طواف کر رہا ہے، کوئی انہیں مشکل کشا کہتا ہے، کوئی حاجت روا کہتا ہے۔ امام الانبیاء نے کائنات والوں کو یہ سمجھا دیا، جو ہاتھوں سے بنایا جائے معبود نہیں ہوا کرتا، جو خود تراشا جائے مسجود نہیں ہوا کرتا، جو خود بنایا جائے معبود نہیں ہوتا، جو محتاج ہو معبود نہیں ہوتا، وہ رب نہیں ہوتا۔ آقا نے سمجھا دیا رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرنے والا ہے، رب وہ ہے جو پرورش کرنے والا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو بیڑے پار لگانے والا ہے، رب وہ ہے جو مشکلوں سے نکالنے والا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو کنویں سے اٹھا کے تخت شاہی پہ بٹھانے والا ہے۔ یوں تعارف کرایا، پھر دنیا نے دیکھا کہ جو صدا امام الانبیاء نے لگائی تھی پوری دنیا میں پھیلی، اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، آج جو دعوت میں دے رہا ہوں، جو پیغام میں لے کے آیا ہوں، جو دین میں لے کے آیا ہوں، ایک وقت آئے گا روئے زمین پر پوری کائنات پہ نہ کوئی پکا گھر باقی رہے گا، نہ کوئی کچا گھر باقی رہے گا، نہ کوئی جھونپڑی رہے گی، نہ کوئی خیمہ رہے گا، مگر اللہ میرا یہ دین اس میں داخل کر کے چھوڑے گا۔ اسی طرح ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے کہ آقا کے آنے سے پہلے حسن و جمال کا تذکرہ ہوتا، لوگ چاند سے تشبیہ دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کو پتہ چلا حسن کیا ہوتا ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ حدیث رسول اللہ سنا کے آگے نکلتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل کا تذکرہ کر کے آگے نکلتا ہوں، مدینہ طیبہ ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، صحابہ کا مجمع ہے، آقا بیٹھے ہوئے ہیں، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ ایک صحابی دیکھ کے عرض کرتا ہے میں نے بار بار آسمان کے چاند کو بھی دیکھا ہے، میں نے رسول اللہ کے چہرے کو بھی دیکھا ہے، دونوں کو دیکھ کے میں نے 2 فرق نکالے ہیں۔ ہاں صحابی رسول کیا فرق نکالے ہیں؟ وہ صحابی رسول یہ کہتا ہے میں آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، آسمان کے چاند پہ مجھے چھائیاں نظر آتی ہیں، مدینے کے چاند کو دیکھتا ہوں اس پہ مجھے رعنائیاں نظر آتی ہیں۔ میں نے دوسرا یہ فرق محسوس کیا، آسمان کا چاند 14ویں رات کا چاند چمک رہا، اس چاند کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھو آنکھیں تھک جاتی ہیں، اس چاند کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھو آنکھیں تھک جاتی ہیں، مدینے کے چاند کو دیکھو تو تھکی ہوئی آنکھوں کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے ہم ببانگے دھل کہتے ہیں اللہ خدائی میں وحدہ لا شریک ہے،
بولو اللہ خدائی میں وحدہ لا اونچا اونچا اللہ خدائی میں وحدہ لا شریک ہے. میرے محمد پاک مصطفی میں وحدہ لا شریک ہے. جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک ہمارے مصطفیٰ کی مصطفی ہے. وہ خدائی میں وحدہ لا شریک، یہ مصطفی میں وحدہ لا شریک. اللہ کی مثل کوئی نہیں، رسول اللہ کی مثال کوئی نہیں. ارے دنیا تو دنیا ہے. حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں دنیا ختم ہو جائے گی، میدان محشر قائم ہو جائے گا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک آنے والی ساری انسانیت موجود ہوگی. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں بیدی لواء الحمد. اس دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میں محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ساری کائنات والوں کو پتہ چل جائے گا یہ پہلے بھی اعلیٰ تھا، یہ آج بھی اعلیٰ ہے. دنیا میں بھی اس کے نام کا ڈنکا بلند تھا، محشر میں بھی اس کے نام کا ڈنکا بلند ہے. اور جنت میں جانے کے بعد جنت میں ہمارے نبی کے تذکرے ہوں گے. پتہ چل جائے گا کہ جنت پہ بھی ہمارے نبی کے نام کے تذکرے ہوں گے. اللہ رب کائنات سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ الفاظ قبول فرمائے. وآخر دعوانا